بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تاریخ اسلام کا ہمارا سبق ہے اور آج کا ہمارا سبق 3 عنوانات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی وادی سے واپسی، اور دوسرا اس واپسی کے دوران مقام نخلہ میں نبی علیہ السلام کے قیام، اور تیسرا نبی علیہ السلام کا معراج پر جانا، اس کا حصہ اول۔ تو اپنا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ پڑھیں گے، بلکہ گزشتہ 2 ہمارے اسباق ایسے گزرے جس کا ابھی تک ہم نے خلاصہ نہیں پڑھا، اور اس کا عنوان تھا واقعہ طائف حصہ اول اور حصہ دوم۔ تو اس سبق کا ہم خلاصہ پڑھتے ہیں کہ اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ اس سبق میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اہل مکہ اپنی ضد، عناد اور ہٹ دریمی میں اس حد تک آگے پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ اسلام کا پیغام قبول نہیں کریں گے۔ اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا نیا مرکز منتخب کرنا چاہا، اور اس کے لیے نبی علیہ السلام کی نظریں طائف کی طرف گئی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو دعوت حق دی، لیکن انہوں نے بالکل بھی قبول نہ کی، بلکہ گول مول بات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا مذاق بھی اڑایا اور پیغام حق بھی رد کر دیا۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے عوام کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن ان کا رویہ بھی اپنے سرداروں سے مختلف نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک قدم آگے بڑھ کر بدتمیزی پر اتر آئے اور جناب نبی علیہ السلام پر سنگ باری کی، پتھر برسائے، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی طائف میں مشکل ترین حالات گزارے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ فرشتوں کو بھیجا کہ اگر آپ اجازت دیں اور منتخب کریں تو ان وادی پر، ثقیف والوں کی اس وادی طائف پر عذاب آ جائے، لیکن نبی علیہ السلام نے عذاب کے بجائے رحمت کے فیصلوں کا انتظار فرمایا۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام واپس آئے اور مکہ ایک سردار مطعم ابن عدی کی پناہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ ہمارے گزشتہ درس کا خلاصہ تھا جو کہ مکمل ہوا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا پہلا حصہ نبی علیہ السلام کی طائف سے واپسی پر مشتمل ہے، کہ جب نبی علیہ السلام طائف کے وادی سے لوگوں سے ملاقات کر کے پیغام حق انہیں سنا کر واپس مکہ کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ تو یقیناً طائف کا یہ سفر دعوت و تبلیغ کا ایک سفر تھا، اور انتہائی پرمشقت سفر تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے کٹھن قرار دیا۔ اب جب نبی علیہ السلام یہاں سے واپس تشریف لے آئے تو راستے میں نخلہ کے مقام پر قیام فرمایا، اور روایات کے مطابق یہ نبی علیہ السلام کا قیام تقریباً 10 دن پر مشتمل تھا۔ یہاں نبی علیہ السلام ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت فرما رہے تھے۔ اسی دوران وہ خاص واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل کچھ یوں بتائی جاتی ہے کہ جنوں کی آمد ہوئی، اور انہوں نے جب نبی علیہ السلام سے قرآن سنا تو وہ ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا۔ یہ نصیبین کے علاقے کے جن تھے، اور روایات کے مطابق ان کی تشکیل ان کی جماعت کی طرف سے اس لیے ہوئی تھی کہ اس سے پہلے ہم غیب کی خبریں آسمان سے اچک لیا کرتے تھے، اب اچانک وہ سلسلہ موقوف ہو گیا ہے، تو کسی اچھی خبر کی وجہ سے یہ موقوف ہوا ہے یا کوئی بری خبر ہے، اس کی ذرا تحقیق کر کے آؤ۔ اس کی وجہ سے یہ جن روانہ ہوئے تھے، اور ان کی ملاقات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام نخلہ میں ہو گئی۔ یہاں یہ بات رہ گئی کہ یہ نصیبین کا علاقہ کہاں ہے، تو نصیبین کا جو علاقہ ہے وہ الجزیرہ یعنی دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ ہے، اور یہ ایک تاریخی شہر ہے جو جنوبی ترکی میں شامی سرحد پر واقع ہے۔ اس کے بالمقابل سرحد پار شام کا مشہور شہر القامرشلی ہے۔ شمالی علاقے شہر موصل اور نصیبین کا درمیانی فاصلہ تقریباً 250 کلومیٹر ہے۔ ماضی میں موصل سے شام جانے والے قافلے اسی نصیبین کے شہر سے گزرا کرتے تھے۔ تو یہاں اس علاقے اور اس خطے سے یہ جنوں کا ٹولہ اور طبقہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ جنوں کی اس آمد کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا، اور قرآن مجید کی متعدد آیات اس حوالے سے ہیں، جن میں سے کچھ کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے جو پہلا مضمون ہے وہ ہمارے سامنے
23वें पारे की सूरत अल-अहकाफ है, जिसकी आयत नंबर 28 से लेकर 32 तक ये मजमून जिक्र है, जिसमें ये तज़किरा किया गया कि वो वक्त भी याद करने का है जब हमने आपकी तरफ जिन्नों की एक जमात को भेजा जो बड़े ध्यान के साथ कुरान मजीद सुन रहे थे। जब वो हाजिर हो गए तो एक दूसरे को कहने लगे कि खामोश हो जाओ, और जब वो बैठे बात सुनी उन्होंने सारी की सारी तो वो ईमान ले आए और मुंजिर बनकर यानी डर सुनाने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे और कौम को जाकर बताया हमने एक ऐसी किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई, तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी उसकी तस्दीक करती है और हक की तरफ और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है, लिहाजा तुम भी उस किताब पर ईमान ले आओ। तो फिर अपनी कौम को इन्होंने ये बताया कि अगर ईमान लाते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और दर्दनाक अजाब से तुम्हें बचाएगा। इस तरीके से सूरतुल अहकाफ के अंदर ये मजमून है। इलावाजी एक मुकम्मल सूरत इन्हीं के उन्वान पर नाजिल हुई जिसका नाम सूरतुल जिन रखा गया। ये 29वें पारे की सूरत है और इसकी इब्तिदाई आयात में भी यही वाला मजमून जिक्र किया गया है कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों को बता दो कि मेरी तरफ वही की गई है कि इस कुरान मजीद को जिन्नों की एक जमात ने बड़े ध्यान से सुना और आपस में कहने लगे हमने एक अजीब कुरान सुना है जो कामयाबी की तरफ रहनुमाई करता है, लिहाजा हम उस पर ईमान ले आए और अपने रब के साथ हम किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। फिर इसी सूरत के अंदर वो गैब की खबरें उचक लेने का सिलसिला जो मौकूफ हो गया था उसका तज़किरा है कि इससे पहले हम आसमान में घात लगाकर बैठा करते थे और इक्का दुक्का खबरें उचक लिया करते थे, लेकिन अब वो सिलसिला मौकूफ हो गया। इसके मुतालिक इन्होंने कहा व इन्ना ला नदरी अशरुन उरीदा बिमन फिल अर्दी अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, कि नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात से पहले हम नहीं जानते थे कि ये गैब की खबरें मौकूफ होने का जो सिलसिला है इससे कोई शर का इरादा किया जा रहा है या हमारे रब ने हमसे खैर का इरादा किया हुआ है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो समझ में आ गई कि ये वो खैर थी जिसकी वजह से आसमान की खबरें हमसे मौकूफ हो गई थी। तो इस तरीके से वादी नखला में नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात इन जिन्नों से हुई जिन्होंने कुरान मजीद सुना तो कोई तवक्कुफ और कोई ठहराव ना किया बल्कि फौरन ईमान कबूल कर लिया। अब आगे चलते हैं। हमारा जो आज के सबक का तीसरा हिस्सा है कि वाक़या मेराज। तो मेराज ये नबी अलैहिस्सलाम का एजाज था जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे पैगंबर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों की सैर कराई और इस हवाले से कुरान मजीद के अंदर भी मजमून है, अहादीस मुबारका के अंदर भी ये वाक़या कसरत के साथ मिलता है। इस हवाले से हम पढ़ते हैं। अगर हम नुसूस के अंदर देखें तो मेराज के हवाले से दो लफ्ज ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, अल इसरा वल मेराज। तो आइए देखते हैं कि ये इसरा और मेराज क्या है। लफ्ज इसरा का लफ्जी मतलब अगर हम देखें तो इसके हुरूफ असलिया सीन या रा हैं। सैर का मतलब घूमना फिरना चलना सैर करना है और इस इस्तिलाह का मतलब ये है जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रातों रात मक्का से बैतुल मक़दस का सफर करना। इसको सीरत की इस्तिलाह में अल इसरा कहा जाता है। और इसी हवाले से जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है अल मेराज। तो मेराज लफ्ज जो है वो आइन रा जीम से है और अरूज जिसको बुलंदी रफ़त ऊंचाई वगैरह कहते हैं, इसको मेराज इस वजह से कहा जाता है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से आलम बाला यानी ऊपर आसमानों की तरफ गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ियारत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात की और यूं नबी अलैहिस्सलाम की मेराज हुई। तो ये तो इन अल्फाज की लफ्जी और लुग़वी तहकीक थी जो हमें डिक्शनरी में इनका माना मिलता है। अब यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है कि ये जो नबी अलैहिस्सलाम को मेराज हुई थी इसकी कैफियत क्या थी? क्या ये मेराज नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुई थी या जागने की हालत में हुई थी? क्या ये नबी अलैहिस्सलाम का सफर जो था ये एक रूहानी सफर था या इसी जिस्म के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने सफर किया? तो इस हवाले से जो मुहक्कक बात है, जो तहकीकी बात है वो ये है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जसद अंसरी के साथ इन्हीं जिस्म और रूह के साथ बेदारी की हालत में मेराज पर गए थे। फिर इसके हवाले से अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये वाकया जो था मेराज का, नबी अलैहिस्सलाम की मेराज कब हुई? तो इस हवाले से मुतअद्दिद अक़वाल हैं, एक से जायद कौल हैं और उसमें भी अगर हम राजे कौल देखें तो वो राजे कौल सन 11 नबवी का बनता है और 11 नबवी में ये वाकया उस वक्त पेश आया जब नबी अलैहिस्सलाम ताइफ से वापस आ रहे थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हो चुका था और अभी तक
بیعت عقبہ نہیں ہوئی تھی، یعنی انصار مدینہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات چیت اس حوالے سے نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت یہ معراج پیش آئی تھی۔ اب اگلا سوال اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ معراج کیوں پیش آئی، تو اس کے متعدد جواب دیے گئے۔ ایک یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت شان کا اظہار کرنے کے لیے کہ یہ وہ عظیم پیغمبر ہیں جو اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر ہیں، دیگر انبیاء سے ممتاز، انہیں اللہ رب العزت نے زندہ اپنی نبوت کے دورانیے میں آسمانوں پر بلایا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو چکا تھا، جناب ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، مکہ والوں کی طرف سے انتہائی سختی اور تنگی مشکلات پیش آ چکی تھی، ان سارے غموں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک انتہائی خوشی کی کیفیت دینی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اہل طائف کی سختیاں جو تھیں وہ اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا تدارک کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی فرمائی۔ علاوہ ازیں ایک یہ بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا اعزاز و اکرام کے صلے میں اللہ رب العزت نے بلایا۔ بہرحال اس کی حقیقت اللہ رب العزت جانتے ہیں، یا اللہ رب العزت کے پیغمبر جانتے ہیں۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کرنے کے لیے راتوں رات اپنے گھر سے گئے تھے اور اللہ رب العزت کا دیدار، جنت جہنم کا سارا مشاہدہ کر کے اسی رات واپس آ گئے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا ہی خاص معجزہ ہے۔ اور اس معجزے کا تذکرہ میں نے عرض کی کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے اندر اس معجزے کو تلاش کریں تو 15ویں پارے کی سورۃ الاسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ مضمون ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پاک ہے وہ ہستی جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کعبہ شریف جو ہے، اور مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین کی مسجد اقصیٰ وہی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال دی تاکہ اپنے بندے کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو خوب سننے والے اور خوب جاننے والے، دیکھنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارا یہ جو معراج کا واقعہ تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ ہمارا انداز اسلوب یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی سبق مکمل ہوتا ہے تو اس کے اختتام پر ہم اس کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں کہ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا۔ اب ہمارا سبق تو مکمل ہو گیا، لیکن یہ مضمون چونکہ نامکمل ہے، اس معراج کا حصہ دوم باقی ہے، لہذا جب وہ مکمل ہو جائے گا تب ان دونوں اسباق کا خلاصہ انشاءاللہ ہم ایک ساتھ پڑھ لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔